عام طور پہ بہت ایک بڑی غلط فہمی بڑے طبقے کو یہ ہوتی ہے کہ یہ الیکشن، سیاست، خاص طور پہ جمہوریت اور ہماری گند سے بھری ہوئی جمہوریت، جس کے اندر کون سا وہ غلط کام ہے، 2 نمبر کام ہے جو نہیں ہوتا، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تو مسجد میں نام لینا بھی مسجد کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اب مولوی صاحب یہاں پر بیٹھ کے اور سارے لوگ مسجد میں آ کے خوشبو لگا کے تو اللہ کی عبادت کی بات کرنی چاہیے، بھائی کوئی تزکیے کی بات، نماز روزے کی بات، ذکر کی بات کرنی چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے۔ یہ ممبر سے یہ کون سی بات کرنے کی ہے کہ سیاست پر بات کی جائے؟ تو نام ہی گند کا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، جیسے پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی دی ہے، اور اسلام اپنے آپ کو دور حاضر کے ساتھ ملا کر حل بتاتا ہے۔ شریعت میں یا فقہ میں یا مسئلے مسائل میں کوئی ایسا فتویٰ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا جس کی اپلیکیشن مریخ پر جا کر ہو، یا جو 1400 سال پہلے یا ایوبین کے زمانے میں یا مغلوں کے زمانے میں چلتا ہو آج نہیں چلے گا، بلکہ مفتی پر یہ ضروری ہے، اور شریعت میں اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے کے مطابق دین عوام کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، اور آج کے زمانے میں ہماری رہنمائی اس موجودہ نظام میں یہ ہے۔ علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسلام سے سیاست سے اسلام کو نکال دیا جائے تو چنگیزی یعنی ظلم و جبر رہ جائے گا، جو آج ہو رہا ہے ظلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے احکامات جو سیاست کے تھے اس کو نکال دیا گیا، اور اسلام جو ہے وہ دین و ملت، دین و حکومت، اسلام دین بھی ہے اور حکومت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے۔ بھئی یہ آواز کو صحیح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے اور حکومت کر کے دکھائی ہے، اور حکومت کے جتنے انداز ہوتے ہیں، گورننس کیسی کی جاتی ہے، جنگ کیسے کی جاتی ہے، صلح کیسی کی جاتی ہے، جاسوسی کیسے کرائی جاتی ہے، ملک کا نظام ایڈمنسٹریشن کیسے چلائی جاتی ہے، عوام کی سہولت کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ دین کے اندر سیاست کا بہت بڑا دخل ہے، اور یہ میں عرض کروں ضمناً کہ آج مغرب کو جس اسلام سے تکلیف ہے وہ پولیٹیکل اسلام ہے۔ آپ یہ اصطلاح سنتے ہوں گے، مغرب کو آپ کے نماز روزے سے کوئی خاص تکلیف نہیں، یہود و نصارہ کو آپ کی نماز روزے سے خاص تکلیف نہیں، کریں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم خاندانی نظام بھی اسلام کے مطابق کریں گے، ہمارا عدالت کا نظام بھی اسلام کے مطابق ہوگا، ہمارا سیاست کا نظام اسلام کے مطابق ہوگا، ہمارا حاکم مسلمان ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، ہماری اسلامی حکومت میں اسلامی احکام نافذ ہوں گے، نماز کا نظام ہوگا، چوری پر پابندی ہوگی، سود پر پابندی ہوگی، زنا پر پابندی ہوگی، شراب پر پابندی ہوگی، اسلامی آئین ہوگا۔ اس سے ان کو خطرناک تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنے نعرے لے کے آتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہ پولیٹیکل اسلام لا رہے ہیں، یہ جہاد کو لا رہے ہیں، یہ ایکسٹریمزم کو لا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیروں کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے، اور ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اصل اسلام کے اصل جو پھل ہمیں ملیں گے اور اسلام کے جو اصل فوائد ملیں گے وہ اس وقت ملیں گے جب پورا اسلام نافذ ہو، اور وہ پورا اسلام انفرادی زندگی سے ہو نہیں سکتا۔ آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں، محلہ نیک ہو جائے، اگر ایس ایچ او آپ کا ظالم ہے تو ملک میں، علاقے میں ظلم چلے گا۔ جب تک آپ کا نظام ایسے نہیں آئے گا کہ ایس ایچ او اللہ سے ڈرنے والا ہو، دین کا پابند ہو، امانت دیانت کے ساتھ ہو، وہ آپ کے علاقے میں امن نہیں آ سکتا۔ چوری نہیں روک سکتی، بے حیائی نہیں روک سکتی، کرپشن نہیں روک سکتی، نظام تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے شہر کا ناظم اگر بے دین ہے، اگر بددیانت ہے، اگر خائن ہے، تو آپ لوگ، ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، ہم جتنی اللہ سے دعائیں کریں، شہر کا نظام برباد ہوگا، دین بھی برباد ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی۔ یہی مثال ہے، اگر عدالت میں جج غلط آ گئے ہیں، بے دین آ گئے ہیں، خائن آ گئے ہیں، اور جتنے بھی ہم نیک ہو جائیں، انصاف ہمیں نہیں ملے گا، بے انصافی ہوگی، ظلم کا دورہ ہوگا، مظلوم کو مارا جائے گا، ظالم کو نوازا جائے گا، 100 ارب 200 ارب 300 ارب 1000 ارب کی کرپشن ایک آدمی کر جائے گا۔
جتنے وسائل لاکھوں لوگوں کو لگتے ہیں، جتنے وسائل 1 کروڑ آدمی کے لیے لگنے چاہیے، اتنے وسائل ایک خاندان کھا جائے گا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر ایک دانشمند امانت دار قیادت کا آنا یہ اسلام کا منشا ہے۔